بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفسه ونفخه. بسم الله الرحمن الرحيم. وما قدر الله حق قدره. تمام قسم کی تعریف، ہر قسم کی بڑائی، کبریائی، مدح، ثنا، ستائش، پاکی و بزرگی خالق کائنات مالک ارض و سما اللہ وحدہ لا شریک لہ کے لیے لائق و زیبا ہے. لاکھوں کروڑوں انگنت درود و سلام و تمام انبیاء علیہم السلام پر، خصوصاً ہمارے آپ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ شافی المذنبین خاتم النبیین امام المرسلین افضل البشر صلی اللہ علیہ وسلم پر. حضرات گرامی، انشاءاللہ اس رمضان المبارک کے مبارک مہینے میں انشاءاللہ ہم لوگ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات سے متعلق کچھ باتیں جاننے کی کوشش کریں گے. اللہ رب العالمین کی ذات سے متعلق جتنا بھی جانا جائے یہ بہت یقیناً کم ہے. یہ جاننا اس لیے ضروری ہے، من کان باللہ اعرف کان بھی اخوف. جو اللہ کو جتنا زیادہ جاننے والا ہوگا وہ اللہ سے اتنا زیادہ ڈرنے والا ہوگا. عجیب و غریب بات ہے کہ بے شمار لوگ جب ان سے کہا جاتا ہے بھائی آپ اللہ کے بارے میں کچھ بتائیے، اللہ کے بارے میں آپ کچھ بتائیے، تو ہکے بکے رہ جاتے ہیں، بتانے سے قاصر رہتے ہیں کہ بھئی اللہ کے بارے میں ہم کیا جانتے ہیں. جب ان سے پوچھا جاتا ہے بھئی آپ کیا اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہاں بھائی ہم اللہ پر ایمان رکھتے ہیں. کہا جب پوچھا جاتا ہے اللہ پر ایمان کس کو کہتے ہیں، اللہ پر ایمان کا مطلب کیا ہے، جواب ان کے پاس نہیں ہوتا. کہتے ہیں بھائی آپ اللہ سے کیا محبت کرتے ہیں، ہاں کہتے ہیں اللہ رب العالمین سے محبت کا کیا مطلب ہے، جواب دینے سے قاصر ہوتے. تو اللہ کے بارے میں جیسی انفارمیشن ہونا ہے، جیسی معلومات ہونا ہے وہ آج ہمارے پاس نہیں. اللہ پر جیسا ایمان ہمارا ہونا ہے ویسا آج ہمارا ایمان نہیں ہے. تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بارے میں جانیں. یقین جانیے اللہ کے بارے میں نہیں جاننے والے، اللہ کے بارے میں قدردانی نہیں کرنے والے وہ کافر لوگ ہوتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں ان کی صفت بیان کرتے ہوئے وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ. ان کافروں نے اللہ کی جیسے قدردانی کرنی ہے ویسی قدردانی، اللہ کی جیسی توقیر کرنی ہے ویسی توقیر، اللہ کی جیسی عزت کرنی ہے ویسی عزت ان لوگوں نے نہیں کی. میرے بھائیو، اللہ رب العالمین کے بارے میں اگر معلومات ہمیں نہیں رہیں گی ہم بھی کافروں کی اس زمرے میں آ سکتے ہیں. تو اس لیے اللہ پاک کے بارے میں جاننا انتہائی ضروری ہے. آج ہم یہی کوشش کریں گے کہ اللہ رب العالمین کے بارے میں جاننے کی کوشش کریں گے. سب سے پہلی بات اللہ رب العالمین کے بارے میں جو ہم بہت زیادہ سنتے ہیں لیکن اس کا صحیح شعور ہمارے پاس نہیں ہوتا وہ ہے اللہ اکبر. اللہ اکبر کہ اللہ کے بارے میں جو بات بتائی جا رہی ہے وہ ہے اللہ سب سے بڑا ہے. اللہ سب سے بڑا ہے. اس بات کو سمجھنے کے لیے مسند احمد کی ایک حدیث کا ہم سہارا لیتے ہیں. مسند احمد کی ایک حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صحابہ اکرام سے اللہ کے نبی ایک مرتبہ پوچھتے ہیں میرے صحابہ بتاؤ اس زمین سے آسمان تک کے درمیان کی مسافت کتنی ہے. صحابہ اکرام کہتے ہیں اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں. اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ ہماری اس زمین سے آسمان تک کے درمیان کی جو مسافت ہے وہ پورے 500 سال ہے. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے ہیں کہ پہلے آسمان، یہ جو پہلا آسمان ہے اس کی موٹائی 500 سال ہے. پھر اس کے اوپر پہلے آسمان سے دوسرے آسمان کے درمیان کا جو فاصلہ ہے یہ 500 سال ہے. پھر دوسرے آسمان کی موٹائی 500 سال. اسی طرح تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، 7 آسمان ہے. ہر آسمان سے دوسرے آسمان کے درمیان کا جو فاصلہ ہے، ڈسٹنس ہے، وہ 500 سال کا ہے. اور ہر آسمان کی تھکنس بھی 500 سال کی ہے. اس کے اوپر ایک بہت بڑا سمندر ہے جس کی گہرائی بھی 500 سال ہے. پھر اللہ کے نبی یہ بھی وضاحت فرماتے ہیں دوسری حدیث کے اندر پہلے سے بڑا دوسرا، دوسرے سے بڑا تیسرا، تیسرے سے بڑا چوتھا، چوتھے سے بڑا پانچواں، پانچویں سے بڑا چھٹا، سب سے بڑا 7واں آسمان ہے. اس کے اوپر اللہ نے سمندر بنایا ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں یہ 7واں آسمان، اس کے درمیان کی خالی جگہ اور یہ زمین سب ملا کر اللہ کی کرسی کے سامنے ایسے ہی ہے جیسے کہ ایک بہت بڑا میدان ہے، ایک بہت بڑا کھیت ہے، ایک بہت ہی بڑی زمین ہے. اس میں اگر چھوٹی سی رنگ انگوٹھی رکھی جائے تو اس بڑی زمین کے سامنے انگوٹھی جتنی چھوٹی ہے، اللہ کی کرسی کے سامنے 7 آسمان اور زمین یہ سب کے سب اتنے ہی چھوٹے ہیں. سبحان اللہ. یہ 7 آسمانوں اور زمین سے اللہ کی کرسی جتنی بڑی ہے، اللہ کا عرش اللہ کی کرسی سے اتنا ہی زیادہ بڑا ہے. اللہ کی مخلوقات میں سب سے بڑی مخلوق اللہ رب العالمین کی اللہ کا عرش ہے. اللہ کا عرش ہے.
سبحان اللہ. اللہ کا عرش اللہ کی مخلوقات میں سب سے بڑا. اللہ رب العالمین اپنے عرش سے بھی بڑے ہیں. ہم اس کی گواہی دیتے ہیں اللہ اکبر, اللہ سب سے بڑا ہے. اللہ اکبر, اللہ سب سے بڑا ہے. سبحان اللہ. ہم نماز پڑھتے ہیں اللہ اکبر کتنے بار نہیں کہتے؟ کیا ہم اللہ اکبر کہتے اس شعور کے ساتھ ہم اللہ اکبر کہے؟ ہم ٹھہر رہے ہیں اللہ اکبر کہتے ہوئے اس ہستی کے سامنے جو اتنی بڑی ہے. ہم اللہ اکبر کہہ کے رکوع میں جاتے ہیں یہ سوچتے ہوئے ہم جائیں کہ ہم اس ہستی کے آگے رکوع کر رہے ہیں. سجدے میں جاتے ہیں یہ سوچتے ہوئے جائیں ہم اس عظیم ہستی کے آگے ہم سجدہ ریز ہو رہے ہیں. سبحان اللہ. یہ اللہ اکبر. اللہ رب العالمین کتنا بڑا ہے آپ اندازہ فرمائیے. سبحان اللہ. اللہ رب العالمین کی شان جو اللہ رب العالمین اتنے بڑے ہیں اس کی شان کیسی زبردست ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کل یوم هو فی شأن. ہر آن ہر لمحہ اللہ رب العالمین کی ایک نئی شان ہے. ہر آن ہر لمحہ اللہ رب العالمین کی ایک نئی شان ہے. اللہ رب العالمین کی شان کیسی زبردست ہے, کیسی زبردست ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بیان کرتے ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام طور سینا جاتے ہیں اللہ سے بات کرنے کے لیے. جب اللہ سے بات کرتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بہت زیادہ مزہ آتا ہے. اللہ سے دعا کرتے ہیں ربی ارینی انظر الیک, اے اللہ میں آپ کا دیدار کرنا چاہتا ہوں, اے اللہ میں آپ کا دیدار کرنا چاہتا ہوں. اللہ پاک فرما دیں لن ترانی, موسیٰ آپ مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکتے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بار بار اصرار ہوتا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں ٹھیک ہے موسیٰ اب اس پہاڑ پہ ٹھہرے ہوئے ہیں, اس پہاڑ کی جانب دیکھیے. فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانًا فَسَوْفَ تَرَانِي, ہم اپنی ایک تجلی اس پہاڑ پر ڈالتے ہیں, یعنی ایک ادنا سی جھلک اس پہاڑ کے اوپر ڈالتے ہیں. اگر وہ پہاڑ اپنی جگہ پر قائم رہا تو تم مجھے دیکھ سکتے ہو ورنہ نہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام انبیاء میں طاقت میں بہت مشہور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طاقت سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں ایک قبطی کو سبق سکھانے کے لیے ایک دھپا دیتے ہیں وہیں پر مر جاتا ہے. حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹیوں کی بکریوں کو پانی پلانے کے لیے ایک بڑا ڈھکن رکھا ہوا ہوتا ہے کنویں پر. اس ڈھکن کو 15-20 آدمی اٹھاتے تھے, اکیلے حضرت موسیٰ علیہ السلام اٹھاتے ہیں. پتھر آپ کے کپڑے لے کر بھاگ جاتا ہے. پتھر کو سبق سکھانے کے لیے ایک گھوسا مارتے ہیں, پتھر کے اوپر آپ کے پنج کے نشان بیٹھ جاتے ہیں. فرشتہ آتا ہے آپ کی جان نکالنے کے لیے, اس کو تماچا رسید کرتے ہیں, اس کی آنکھ پھوٹ جاتی ہے. سبحان اللہ. سے حدیثوں سے یہ بات معلوم ہے. تو بہرحال طاقت میں انبیاء علیہ السلام میں حضرت موسیٰ علیہ السلام بہت مشہور. حضرت موسیٰ علیہ السلام ایسے طاقتور نبی ہیں. اس نظارے کو دیکھ رہے ہیں, ایک پہاڑ پر ٹھہرے ہوئے, اللہ سبحانہ و تعالیٰ دوسرے پہاڑ پر اپنی تجلی ڈالتے ہیں. جیسے ہی اللہ پاک اپنی تجلی ڈالتے ہیں اللہ فرماتے ہیں جعلہ دکن وقر موسیٰ صعقا. جیسے ہی اللہ نے پہاڑ پہ تجلی ڈالی پہاڑ پاش ہو گیا, ریزہ بن گیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام اس منظر کو دیکھ کر جو پہاڑ کے ساتھ ہوا بے ہوش ہو کر گر پڑتے ہیں. سبحان اللہ. جب ہوش میں آتے ہیں اللہ سے اپنی غلطی کی معافی مانگتے ہیں. سبحان اللہ. یہ اللہ رب العالمین کی شان ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں اللہ رب العالمین کے آگے نور کے 70,000 پردے ہیں. اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے اس پردوں کو ہٹا دے منتہا الیہ بصر, جہاں تک اللہ رب العالمین کا نور جائے گا وہاں تک ساری کی ساری چیزیں جل جائیں گی. اللہ رب العالمین کیسے عظیم الشان والے ہیں. سفر السعادات کی روایت ہے, شیخ البانی اس کو اتھینٹک اس کی سند کو ثابت قرار دیتے ہیں, اتھینٹک قرار دیتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث تفصیل لمبی ہے, اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے اللہ رب العالمین جنتوں سے پوچھیں گے میرے جنتیوں مانگو میں تمہیں عطا کروں گا. جنتی کہیں گے اے اللہ ہم آپ کی رضا چاہتے ہیں, ہم آپ کی خوشنودی چاہتے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں میرے بندوں میں تم سے راضی ہوں اس لیے میں تمہیں اپنی جنت میں داخل کیا, مانگو تمہاری مانگ پوری کی جائے گی. جنتی کہیں گے ربنا ارنا وجہک ننظر الیک, اے اللہ آپ ہمیں اپنا دیدار کرائیے, ہم آپ کو دیکھنا چاہتے ہیں, ہم آپ کو دیکھنا چاہتے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ اس وقت اپنے آگے سے نور کے سارے پردے ہٹا دیں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم اللہ رب العالمین کا دیدار ایسے ہی کرو گے جیسے کہ تم 14ویں رات کے چاند کو دیکھتے ہو. دیکھنے سے تمہاری آنکھوں کو کچھ نقصان نہیں ہوتا, بالکل تم اللہ رب العالمین کو اپنی انہی آنکھوں سے دیکھو گے, تمہاری آنکھوں کو کچھ بھی نقصان نہیں ہوگا. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم تمام کو اپنے دیدار سے سرفراز فرمائے. سبحان اللہ. میرے بھائیو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جیسے ہی جنتی اللہ رب العالمین کا دیدار کریں گے اللہ رب العالمین کو دیکھیں گے ان کے اوپر ایک غشی چھا جائے گی, ایک نشہ ان کے اوپر چھا جائے گا, جھومتے رہیں گے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کہیں گے اپنے گھروں کو واپس چلے جاؤ. جنتی اپنے گھروں کو واپس آئیں گے. ان کی بیویاں ان سے کہیں گی جب آپ اپنے گھر سے نکلے تھے آپ کچھ الگ تھے, لیکن اب جب آ رہے ہیں گھر کو واپس اللہ کا دیدار کر کے آپ کی خوبصورتی بے پناہ بڑھ گئی ہے. سبحان اللہ. یہ اللہ رب العالمین کا دیدار ہوگا. یہ اللہ رب العالمین ہے سبحان اللہ جس کی شان ایسی عظیم الشان ہے. اللہ رب العالمین کے خزانے. مسلم شریف کی حدیث ہے
تفصیلی حدیث ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ راوی حدیث ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سارے کے سارے انسان پہلے انسان سے لے کر آخری انسان تک، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک پیدا ہونے والا آخری انسان، سب کے سب ایک چٹیل میدان میں جمع ہو گئے. کتنے زیادہ ہوں گے سبحان اللہ. موجودہ اگر پاپولیشن دیکھی جائے 7,200 کروڑ کی پاپولیشن ہے سبحان اللہ. اب ہم سے پہلے کتنے لوگ ہوں گے جو مر گئے ہیں، اور قیامت تک کتنے لوگ آنے والے ہوں گے، اب اندازہ کیجئے. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں سارے کے سارے انسان ایک چٹیل میدان کے اندر جمع ہو گئے. پھر سارے کے سارے جنات، اللہ پاک فرماتے ہیں قد استکثرتم من الانس، انسانوں سے بڑی تعداد میں جنات ہیں، انسانوں سے بڑی تعداد میں جنات ہیں سبحان اللہ. یہ سب کے سب ایک چٹیل میدان میں، سارے کے سارے انسان، سارے کے سارے جنات، اور سب اللہ رب العالمین سے اپنی خواہش بھر کے مانگ رہے ہیں. خواہش کیا کیا نہیں کر سکتا انسان، خواہش کیا کیا نہیں کر سکتا ہے. میں خواہش کرتا ہوں، مثال کے طور پر میں خواہش کر رہا ہوں اے اللہ ساتوں آسمان ساتوں زمین ان سب سے سو نہیں اربوں خربوں گنا زیادہ مجھے سونا چاندی ہیرے جواہرات سب کچھ عطا فرما دے. میں خواہش کر سکتا ہوں. سارے کے سارے انسان خواہش کر رہے ہیں، سارے کے سارے جنات. اللہ پاک فرما رہے ہیں سارے انسانوں کو اللہ عطا کر دے، سارے جنات جو خواہش کر رہے ہیں ان سب کو وہ عطا کر دے اللہ تعالیٰ. پھر اس سے دگنا تگنا بھی ان کو عطا فرما دے. اللہ رب العالمین کے خزانے میں بس اتنی ہی کمی ہونے والی ہے. جیسا کہ ایک بڑا سمندر ہے، بڑے سمندر کے اندر اگر کوئی سوئی ڈبا کر نکالتا ہے، بڑے سمندر کے اندر اگر کوئی سوئی ڈبا کر نکالتا ہے تو سمندر سے پانی جتنا کم ہوتا ہے، اللہ کے خزانے میں بس اتنی ہی کمی ہونے والی ہے سبحان اللہ. ایسے عظیم الشان خزانوں کے مالک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں میرے پردے میں وحدت کے سوا کیا ہے، جا تجھے جو بھی ملے گا محمد کے شہر میں. نعوذ باللہ، غلط بات ہے. سارے کے سارے خزانے اللہ پاک کے پاس ہے. اللہ نے اپنے خزانے کسی کو عطا نہیں کیے ہیں سبحان اللہ. یہ اللہ رب العالمین کے خزانے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طاقت سبحان اللہ بے پائے ہیں. اللہ رب العالمین کی طاقت ہمارے بس میں بے شمار چیزیں نہیں ہیں. آپ کسی وزنی چیز کو نہیں اٹھا سکتے. آپ 2 کلو 4 کلو 20 کلو 50 کلو اٹھائیں گے، 1 کنٹل 2 کنٹل 1 ٹن 2 ٹن کہاں سے آپ اٹھا سکتے ہیں؟ آپ کی بس کی بات نہیں ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طاقت، اللہ رب العالمین کا پاور، اللہ کی قوت اتنی زبردست ایسی عالی شان ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن مجید کے اندر بے شمار جگہوں پر یہ وضاحت کرتے ہوئے کہتے ہیں. اللہ رب العالمین فرماتے ہیں انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. اللہ رب العالمین پورے قرآن مجید کے اندر 11 جگہ اپنی اس طاقت کا ذکر کرتے ہوئے اللہ کہتے ہیں یہ رب العالمین کی شان ہے، یہ رب العالمین کی شان ہے. بس اللہ پاک جب کبھی جس چیز کا بھی ارادہ کرتے ہیں کہتے ہیں ہو جا، وہ چیز ہو جاتی ہے. بس اللہ کا یہ حکم ہو جا، اسی آن اسی لمحہ وہ چیز ہو کے رہ جاتی ہے. یہ اللہ رب العالمین کی طاقت ہے، یہ اللہ رب العالمین کی طاقت ہے سبحان اللہ. اللہ رب العالمین جیسی ایسی زبردست طاقت کسی کے پاس نہیں ہے سبحان اللہ. کیسی اللہ رب العالمین کی طاقت ہے؟ مثال کے طور پہ سورہ انبیاء کی 2 آیتیں جس کی ہم جنا سائنٹیفکلی اس کی شرح اگر ہم پڑھتے ہیں. سورہ انبیاء کے اندر اللہ فرماتے ہیں اولم یر الذین کفروا ان السماوات والارض كانتا رتقا ففتقناهما، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے اندر کائنات کی تخلیق کا ذکر کرتے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسی سورت کی دوسری آیت کے اندر فرماتے ہیں یوم نطوی السماء کطی السجل للکتب کما بدأنا اول خلق نعیدہ. ان دونوں آیتوں کی اگر سائنٹیفکلی شرح جو ماہر فلکیات ہیں وہ اس انداز میں کرتے ہیں کہ یہ آسمان اور زمین، یہ اتنے سارے ستارے، یہ اتنی ساری گیلیکسیاں، یہ اتنے سارے کلسٹرز، لوکل کلسٹرز، اتنی ساری چیزیں ہم دیکھ رہے ہیں اصل میں کیا تھی؟ ایک چھوٹا سا بلیک ہول تھا، ایک چھوٹا سا نقطہ تھا، کالا سیاہ چھوٹا سا نقطہ. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حکم دیا ہو جا، اس کے اندر بگ بینگ ہوئے، اتنی ساری کائنات وجود میں آئی جتنی یہ کائنات ہے. ہر سیکنڈ یہ کائنات پھیل رہی ہے، بڑھ رہی ہے، ہر سیکنڈ پھیل رہی. بس یہ اللہ کا ایک حکم تھا ہو جا، ہو گئی. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کما بدأنا اول خلق نعیدہ، جیسے یہ کائنات پیدا ہوئی ہے اسی کو ہم اسی طرح اس کو واپس کر دیں گے. یعنی ایک دن آئے گا یہ ساری کی ساری کائنات جو کہ ایک بلیک ہول سے مارے وجود میں آئی اللہ کے حکم سے پھر سے اسی ایک بلیک ہول کے اندر سمو جائے گی. ایک چھوٹا سا کالا نقطہ جس کے اندر اربوں خربوں ستارے سما جائیں گے، ایک چھوٹا سا کالا نقطہ جس کے اندر اربوں خربوں کلسٹر پھر سے واپس آ جائیں گے. یہ اللہ رب العالمین کی قدرت ہے،
یہ اللہ رب العالمین قدرت ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے کوئی چیز امپاسبل نہیں ہے، ہر چیز اللہ رب العالمین کے بس میں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن مجید کے اندر 8 جگہ پر یہ بات وضاحت کے ساتھ کہتے ہیں ان اللہ علی کل شیء قدیر، یقیناً اللہ پاک ہر چیز پر قادر ہے. اللہ پاک ہر چیز پر قادر ہیں. کیسے اللہ پاک ہر چیز پر قادر ہیں؟ اس کی بے شمار مثالیں اللہ پاک قرآن پاک میں بیان کرتے ہیں. اللہ کے نبی احادیث میں بتاتے ہیں. ہم نمونے کے طور پر چند ایک مثالیں لیتے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورہ انبیاء کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ ذکر کرتے ہوئے کہتے ہیں قُلْ يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ ابراہیم. ابراہیم اپنے ہاتھ سے بتوں کو توڑ دیتے ہیں. سب کفر ایک جگہ ہوتا ہے، سارا کفر ایک جگہ ہوتا ہے. بادشاہ حکم دیتا ہے، سارے درباری جاتے ہیں، گڑھا کھودتے ہیں. ساری کی ساری فوج ملتی ہے، گڑھا کھودتی ہے. ساری بستی والے جاتے ہیں، جنگل سے لکڑیاں توڑ کر لاتے ہیں. آگ جلائی جاتی ہے، اتنی بھیانک آگ جلائی جاتی ہے. مفسرین کہتے ہیں کہ اگر پرندہ اوپر سے بھی اڑ کر جاتا اس کی بھاپ سے جل جاتا تھا. اتنی بھیانک آگ جلائی جاتی ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو رسیوں سے باندھ دیا جاتا ہے، پورا بدن رسیوں سے باندھ دیا جاتا ہے. آگ کے اندر پھینکنا چاہتے ہیں، آگ کے قریب بھی نہیں ہو سکتے. بادشاہ مشین دیتا ہے منجنیق، اس منجنیق کے اندر رکھا جاتا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ کے اندر پھینکا جاتا ہے. سب دیکھتے رہتے ہیں. بادشاہ دیکھتا ہے، ساری حکومت دیکھتی ہے، سارے لوگ دیکھتے ہیں، آپ کے سارے خاندان والے دیکھتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ کے اندر پھینکا جا رہا ہے. آگ کے اندر وہی گرمی ہے، آگ کے اندر وہی ٹیمپریچر ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جیسے ہی آگ کے اندر پھینکا گیا، سیکنڈوں کے اندر آپ کی ساری رسیاں جل گئی. لیکن کیا بات ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ کے اندر چل رہے ہیں، پھر رہے ہیں. مفسرین کہتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ کے ٹھنڈے ہونے تک آگ کے اندر سجدہ ریز ہوتے ہیں. سارے کے سارے لوگ دیکھتے ہیں. یہاں تک کہ آپ کا باپ دل ہی دل میں کہتا ہے نعم الرب رب ابراہیم. ابراہیم تیرا رب تو کیا رب ہے، سبحان اللہ. سب دیکھتے ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ کے ٹھنڈے ہونے کے بعد اس آگ سے نکلتے ہیں. معاملہ کیا تھا؟ بس اللہ کا حکم تھا. اللہ نے حکم دیا اے آگ تو ابراہیم پر ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جا. سبحان اللہ. اللہ کا حکم جیسے ہی پانا تھا آگ ٹھنڈی اور سلامتی والی بن گئی. سبحان اللہ. یہ اللہ رب العالمین کی طاقت ہے. لوگوں کے لیے یہ چیز امپاسبل ہوگی، لیکن اللہ پاک کے لیے کوئی چیز امپاسبل نہیں ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ حضرت ایوب علیہ السلام کا واقعہ اسی سورہ انبیاء کے اندر ذکر کرتے ہیں. اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ. معاملہ کیا تھا؟ حضرت ایوب علیہ السلام بیمار ہوتے ہیں. پہلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو دولت، ثروت، ساری چیزیں عطا کیے تھے. پوری دولت چھن جاتی ہے، پورے بچے مر جاتے ہیں. اب اللہ آپ کو اب آزمائش کے طور پہ بیماری مبتلا کرتے ہیں. 17 سال بیماری میں آپ کا بدن ملوث ہوتا ہے. اتنی بیماری کی اتنی بھیانک سچویشن تھی. مفسرین کہتے ہیں آپ کو جو بیماری آ گئی تھی وہ بیماری کا نام الفقا تھا. یہ بیماری جب آ گئی تھی حضرت ایوب علیہ السلام کے بدن کی ساری چمڑی جھڑ گئی تھی. چمڑی کے ساتھ پھر آپ کا گوشت بھی جھڑ گیا تھا. آپ کے بدن پر باقی رہنے والے صرف ہڈیاں اور عضلات تھے. آپ اندازہ کیجئے کسی کے اگر چہرے سے محض چمڑا نکال دیا جائے کتنا بدشکل دکھے گا. حضرت ایوب علیہ السلام کے سارے بدن سے چمڑا بھی جھڑ گیا تھا، گوشت بھی جھڑ گیا تھا. بہت سارے لوگ کیڑوں کی بات کہتے ہیں، کیڑوں کی بات غلط ہے، ثابت نہیں ہے. بہرحال سارا کا سارا بدن جھڑ گیا تھا. ویسے وقت میں 17 سال بیماری میں مبتلا ہونے کے بعد ساری قوم آپ سے بیزار ہو کے آپ کو بستی کے باہر دور لے جا کر پھینک دیتی ہے. حضرت ایوب علیہ السلام اللہ سے دعا کرتے ہیں انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین. اللہ مجھے تکلیف پہنچی ہے، تو رحم کرنے والوں میں سب سے بڑا رحم کرنے والا ہے. حضرت ایوب علیہ السلام کو اللہ حکم دیتے ہیں ارکض برجلک. ایوب ایڑی ماریے. جیسے ہی ایڑی مارتے ہیں چشمہ پھوٹتا ہے، ڈوب کر نکلتے ہیں، اس میں نہا لیتے ہیں. سارا کا سارا بدن چنگا بن جاتا ہے، پی لیتے ہیں، اندر کی ساری بیماری ختم ہو جاتی ہے. سبحان اللہ. حضرت ایوب علیہ السلام مفسرین کہتے ہیں ایوب علیہ السلام بوڑھے ہو گئے تھے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو پھر سے جوانی عطا فرماتے ہیں. آپ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ پھر سے جوانی عطا کرتے ہیں. آپ کی بیوی آپ کو ڈھونڈتے ہوئے، آپ کی بیوی جو ہوتی ہے رحمہ، وہ آپ کو ڈھونڈتے ہوئے آتی ہے، آپ ہی سے پوچھ بیٹھتی ہے کہ اے نوجوان بتاؤ، ایک بوڑھا یہاں پر پڑا ہوا رہتا تھا جس کی بیماری میں ایسی بری حالت تھی، جس کی وہ تمہاری شکل و صورت سے بہت زیادہ مشابہ تھا، وہ کہاں گیا ہے؟ کیا اس کو کوئی درندہ آ کر پھاڑ دیا ہے؟ مجھے بتاؤ. حضرت ایوب علیہ السلام کہتے ہیں کہ وہ ایوب میں ہی ہوں. کہتی ہیں کہ آپ میرا مذاق نہ اڑاؤ، اللہ کے لیے مجھے بتاؤ. حضرت ایوب علیہ السلام پھر اللہ رب العالمین کی شان کا ذکر کرتے ہیں. آپ کی یہ جو بیوی تھی رحمہ، یہ بوڑھی ہو گئی تھی. اللہ
اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو پھر سے ان کو بھی جوانی عطا فرماتے ہیں. سبحان اللہ. آپ کے پھر اللہ تعالیٰ مزید فرماتے ہیں وَآتَيْنَاهُ أَهْلَهُ مِثْلَهُمْ مَعَهُمْ. اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کے جو بچے مر گئے تھے اللہ نے پھر سے زندہ کرتے ہیں, اور جتنی اولاد تھی اتنی مزید اولاد عطا فرماتے ہیں. سبحان اللہ. یہ اللہ رب العالمین کی شان. حضرت ایوب علیہ السلام مالدار تھے, اب کوڑی کے محتاج رہتے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو پھر سے مالدار بنانے کے لیے آپ کے اوپر سونے کی ٹڈیاں گراتے ہیں, آپ کے اوپر سونے کی ٹڈیاں گراتے ہیں. سبحان اللہ. ہر چیز لوگوں کے لیے امپاسبل ہو سکتی ہے لیکن اللہ کے لیے نہیں. ان اللہ علی کل شیء قدیر. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ حکم دیتے ہیں آپ سارے بنی اسرائیل کو لے کر مدائن چلے جائیں. راتوں رات حضرت موسیٰ علیہ السلام سارے کے سارے بنی اسرائیل کو لے کر مدائن جاتے تھے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو خشکی کے راستے سے ذرا سمندر کو ٹرن کرتے ہوئے جانا تھا. حضرت موسیٰ علیہ السلام رات میں اندھیرے کی وجہ سے غلطی سے سمندر کے پاس آ کر ٹھہر جاتے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ حضرت موسیٰ کو پہلے ہی خبر دیتے ہیں کہ فرعون آپ کا پیچھا کرنے والا ہے. بہرحال فرعون پیچھا کرتے ہوئے آتا ہے. سارے بنی اسرائیل فرعون اور اس کے لشکر کو دیکھتے ہیں, سب چیخنا چلانا شروع کر دیتے ہیں یا موسیٰ انا لمدرکون. موسیٰ پکڑے گئے, سب چیخنا چلانا واویلا بجانا شروع کر دیتے ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کلا ان معی ربی سیہدین. ہرگز نہیں, میرا رب میرے ساتھ ہے جو میری ضرور رہنمائی کرے گا. سبحان اللہ. دیکھیے انبیاء کا بھروسہ اللہ پر ایسے ہوتا ہے, اللہ پر ایسا ہوتا ہے امید کی کوئی کرن نہ ہو, بچنے کا کوئی چانس نہ ہو, لیکن وہاں پر بھی انبیاء علیہ السلام اللہ پہ بھروسہ کرتے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اللہ پہ بھروسہ تھا. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے موسیٰ کو حکم دیا اضرب بعصاک البحر. موسیٰ آپ سمندر پر لاٹھی ماریے. جیسے ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام سمندر پہ لاٹھی مارتے ہیں اللہ پاک فرماتے ہیں فانفلق فکان کل فرق کالطود العظیم. سبحان اللہ. سمندر پھٹتا ہے, سمندر کے اندر 12 قبیلے ہوتے ہیں, 12 راستے بنتے ہیں. حضرت ابن عباس فرماتے ہیں ایسے عالی شان راستے, ہر راستے میں پانی کے راستے ہیں, ہر راستے کے اندر کھڑکیاں اور دروازے موجود ہیں. ابھی سمندر پھٹا ہے. اللہ فرماتے ہیں طریقاً یبسا, ایسا راستہ جو بالکل سوکھا تھا. سبحان اللہ. اگر آپ تصور کرنا چاہ رہے ہیں ایسے سمجھیے کہ 200 منزلہ اگر جتنی بلند عمارت ہے, 200 سے بھی زیادہ اگر منزلہ کوئی عمارت ہے, کتنی اونچی لگتی ہے, اتنا عظیم پانی ایسے ٹھہرا ہوا تھا. فرعون بڑے گھمنڈ کے ساتھ آ جاتا ہے, کہتا ہے دیکھو میں نے کیسے بہترین راستے بنائے ہیں. اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل کو سمندر پار کروا دیتے ہیں. یہاں پر فرعون جب بیچ میں پہنچتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ سمندر کو حکم دیتے ہیں, سمندر مل جاتا ہے, ساری کے سارے فرعون اور اس کا لشکر ڈوب جاتا ہے. سبحان اللہ. دیکھیے یہ چیز سب کے لیے امپاسبل ہے لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. ان اللہ علی کل شیء قدیر. یہ اللہ کی طاقت ہے, یہ اللہ رب العالمین کی طاقت ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو چاہیں جب چاہیں جس کے لیے چاہیں جیسا چاہیں کر دیں. کوئی چیز اللہ رب العالمین کے لیے امپاسبل نہیں ہے. سبحان اللہ. حضرت صالح علیہ السلام کا واقعہ اللہ تعالیٰ ذکر کرتے ہیں. حضرت صالح علیہ السلام اپنی قوم کو بڑے پہاڑ کے دامن میں ٹھہر کر اپنی قوم کو دعوت دیتے رہتے ہیں. قوم والے آپ کا مذاق اڑاتے ہیں, قوم والے آپ کی انسلٹ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ صالح اگر آپ اللہ کے سچے رسول ہیں نا, یہ جو پہاڑ دیکھ رہے ہیں اس میں سے آپ اونٹنی نکالنا. دوسرا ہنستے ہوئے کہتا ہے صالح اگر اونٹنی نکلے گی تو اونٹنی بچہ دینا. تیسرا کہتا ہے صالح اگر اونٹنی نکلے گی وہ اونٹنی اس کا رونا. چوتھا کہتا ہے صالح اگر اونٹنی نکل رہی ہے اس کا کلر یہ ہونا چاہیے. سب ٹھٹے مارتے ہیں, ہر ایک وصف بیان کرتے رہتے ہیں, حضرت صالح کا مذاق اڑاتے رہتے ہیں. حضرت صالح علیہ السلام کو یقین تھا اس چیز ہر ایک کے لیے امپاسبل ہے لیکن اللہ رب العالمین کے لیے چیز پاسبل ہے. اللہ سے دعا کرتے ہیں سبحان اللہ. عظیم الشان پہاڑ پھٹتا ہے, اللہ رب العالمین کی اونٹنی نکلتی ہے, نکلنے کے ساتھ بچہ جنتی ہے. آپ اندازہ کیجئے میرے بھائیوں کیسی عظیم الشان اونٹنی تھی ہوگی, کیسی عظیم الشان اونٹنی. ہمارا یہ علاقہ ہے فسران سر, اگر یہاں والوں کو سب کو اگر ہم پیٹ بھر کے دودھ پلانا چاہ رہے ہیں, سارے مرد ساری عورتیں سارے بچے سارے بوڑھے سب کو اگر ہم پیٹ بھر کے دودھ پلانا چاہ رہے ہیں, کتنے ٹینکر ہمیں دودھ لگ جائیں گے. سبحان اللہ. حضرت صالح علیہ السلام کی جو پوری کی پوری قوم تھی, پوری کی پوری قوم جس دن یہ اٹھنے جا کر پانی پی کر آتی, پوری قوم کو پیٹ بھر کے دودھ پلاتی تھی, پوری قوم کو پیٹ بھر کے دودھ پلاتی تھی. سبحان اللہ. اس ایک اونٹنی کے تھن کے اندر اللہ سبحانہ تعالیٰ کتنے ٹینکر دودھ رکھ دیے ہوں گے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے کہ اس اونٹنی کے چھوٹے سے تھن سے اللہ سبحانہ تعالیٰ ٹینکروں سے بھی زیادہ, کئی 100 ٹینکروں سے زیادہ اللہ رب العالمین دودھ نکالے. یہ اللہ رب العالمین کی قدرت ہے. اللہ رب العالمین ہر چیز پر قادر ہے.
موطا امام مالک کی روایت ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ کفار مشرکین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کفار مشرکین کو پہاڑ کے دامن میں کھڑے دعوت دے رہے تھے۔ یہ کفار مشرکین آپ کا مذاق اڑاتے ہوئے کہتے ہیں محمد اگر آپ سچے ہیں تو چاند کو 2 ٹکڑے کر دیجئے، ہم ایمان لائیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ٹھیک ہے تم ایمان لا لو گے، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کی دعا پر چاند کو 2 ٹکڑے کر دیتے ہیں۔ یہ اللہ رب العالمین کی طاقت ہے۔ اللہ رب العالمین اپنے ایک بندے کو سچا بتانے کے لیے، اپنے ایک رسول کو سچا ثابت کرنے کے لیے اللہ چاہے تو چاند کے 2 ٹکڑے بھی کر دے۔ یہ اللہ رب العالمین کی طاقت ہے۔ سبحان اللہ۔ آپ پھر پڑھیے ان اللہ علی کل شیء قدیر، یقیناً اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ آپ پھر آیت پڑھیے اللہ رب العالمین کی انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون۔ یہ اللہ کی شان ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ جب کسی چیز کو کرنا چاہتے ہیں کہتے ہیں ہو جا، وہ چیز اسی لمحہ اسی آن ہو جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ میرے بھائیو کیا ہم کبھی اللہ رب العالمین سے اس تصور کے ساتھ دعا کریں؟ آپ کو مصیبت ہوتی ہے، آپ کو پریشانی ہوتی ہے، آپ کو ضرورت ہوتی ہے، آپ بیمار ہوتے ہیں، آپ تکلیف میں ہوتے ہیں، آپ مصیبت میں ہوتے ہیں، کیا آپ یہ سوچتے ہوئے کبھی اللہ سے دعا کریں کہ میں اس عظیم طاقت والے اللہ سے دعا کر رہا ہوں جو ہر چیز پر قادر ہے، میں اس عظیم اللہ سے دعا مانگ رہا ہوں، بس وہ اللہ حکم کرے ہو جا، بس وہ چیز ہو جانے والی ہے، اس عظیم اللہ سے میں دعا کر رہا ہوں۔ یہ سوچتے ہوئے کہ آپ کبھی اللہ رب العالمین سے دعا کیے، یہ سوچتے ہوئے آپ دعا کیجئے، سبحان اللہ، آپ کو دعا کے اندر ایک عجیب مزہ آئے گا، عجیب مزہ آئے گا۔ میرے بھائیو آج ہم جب دیکھتے ہیں کہ بس کسی کے پاس کچھ طاقت آ جاتی ہے، بدنی طاقت آ جاتی ہے، بڑا اتراتے ہوئے چلتا ہے، سمجھتا ہے کہ مجھے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، میں جو چاہتا ہوں کر دیتا ہوں، بڑی دادا گیری دکھاتے ہیں، بس کچھ طاقت آ جائے، ہاں کچھ پوزیشن مل جائے، کچھ پوسٹ مل جائے، کچھ حکومت آ جائے ہاتھ کے اندر، بڑا اتراتے ہوئے چلتے ہیں، ہاں مظلوم پر ظلم کرتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ ہم جو چاہتے ہیں وہ ہو جاتا ہے، کچھ علم آ گیا، کچھ پیسے آ گئے، کچھ طاقت آ گئی، کچھ ہنر آ گیا، کچھ قابلیت آ گئی، سمجھتے ہیں کہ ہم جو چاہتے ہیں کر دیتے ہیں، ہم جو چاہتے ہیں کر دیتے ہیں۔ ہرگز ایسی بات نہیں ہے میرے بھائیو۔ ارادہ، مرضی، چاہت صرف اور صرف اللہ پاک کی چلنے والی ہے۔ اللہ کے علاوہ کسی کی مرضی، کسی کی چاہت چل نہیں سکتی ہے، کسی کی چاہت نہیں چل سکتی۔ آپ کی مرضی کے آپ مالک نہیں ہیں، آپ کی چاہت کے آپ مالک نہیں ہیں، آپ کے ارادے کے آپ مالک نہیں ہیں۔ وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ۔ تم چاہ نہیں سکتے، تم ارادہ کر نہیں سکتے جب تک کہ اللہ پاک کا ارادہ نہ ہو، جب تک کہ اللہ پاک کا ارادہ نہ ہو۔ میرے بھائیو آپ کی مرضی آپ کے ہاتھ میں نہیں، اللہ کے ہاتھ میں۔ اللہ نے آپ کو طاقت دی ہے، اللہ کبھی بھی آپ کو چھین سکتے ہیں۔ اللہ نے آپ کو عقل دیا ہے، کبھی بھی آپ کو اللہ عقل سے محروم کر سکتے ہیں۔ اللہ نے آپ کو طاقت دی ہے، اللہ آپ کو کبھی بھی بے بس بنا سکتے ہیں۔ آپ زمین پہ چلتے ہیں، اللہ جب چاہیں آپ کو زمین کے اندر دھسا سکتے ہیں۔ سبحان اللہ، اللہ کی طاقت ہے۔ اللہ رب العالمین جو چاہتے ہیں کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، اللہ رب العالمین جو چاہتے ہیں کرتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو چاہتے ہیں کرتے ہیں۔ اس کی بے شمار واضح نشانیاں اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے اندر بیان فرماتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہت ہوتی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہت ہوتی ہے کہ کسی طرح سے اپنے لختے جگر، اپنے چہیتے چچا کو اسلام کے اندر داخل کر دیں، اپنے چہیتے چچا کو جہنم سے بچا لیں۔ آخری وقت تک کوشش ہوتی ہے، ابو طالب کی جان جاتی رہتی ہے، اللہ کے نبی سرانے ٹھہر جاتے ہیں، بہت زیادہ کوشش کرتے ہیں کسی طرح سے چچا کلمہ پڑھ لیں، لیکن وہاں پر اللہ کی مرضی الگ ہوتی ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہدایت سے محروم رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء۔ اے پیغمبر آپ جس کو چاہتے ہیں ہدایت نہیں دے سکتے، اللہ جسے چاہتا ہے اسے ہدایت عطا فرماتا ہے۔ نوح علیہ السلام بہت کوشش کرتے ہیں، آخری وقت تک کوشش کرتے ہیں، یا بنی ارکب معنا، اے میرے بیٹے ایمان والوں کے ساتھ ہو جا، ہمارے ساتھ سوار ہو جا۔ بیٹا اللہ رب العالمین کی مرضی کچھ اور ہوتی ہے، اللہ اسے ڈبونا چاہتے ہیں، اللہ کی مرضی چلتی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام چاہتے ہیں کہ ان کے باپ آذر کسی طرح سے ایمان والے بن جائیں، لیکن اللہ کی مرضی چلتی ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مرضی نہیں چلتی۔ سبحان اللہ۔ تو اللہ تعالیٰ جسے چاہتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ ہدایت دیتے ہیں، یہ اللہ کی مرضی ہے، مرضی اللہ کی چلتی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ جس کو چاہتے ہیں رزق دیتے ہیں، جتنا چاہتے ہیں رزق دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اللہ تعالیٰ جسے چاہتے ہیں بغیر حساب کے رزق عطا کرتے ہیں، بغیر حساب کے رزق عطا کرتے ہیں۔ یہ اللہ رب العالمین کی مرضی ہے۔ اللہ جسے چاہے دولت مند بنا دے، جسے چاہے اللہ تعالیٰ کوڑی پتی بنا دے، پٹرول بھرنے والے کو اللہ سبحانہ تعالیٰ دنیا کا سب سے بڑا مالدار بنا دے، یہ اللہ کی مرضی ہے، یہ اللہ کی مرضی ہے۔ دنیا کے بڑے سے بڑے مالدار کو اللہ چاہیں تو کوڑی پتی بنا دے، یہ اللہ کی مرضی ہے، اللہ رب العالمین کی مرضی ہے، اللہ رب العالمین کی مرضی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل اللہم مالک الملک
تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر۔ یہ اللہ رب العالمین ہیں، اللہ رب العالمین ہیں جو بادشاہت کے بادشاہ ہیں، جسے چاہتے ہیں بادشاہت عطا کرتے ہیں، جس سے چاہتے ہیں اسی بادشاہت کو چھین لیتے ہیں، جس کو چاہتے ہیں عزت دیتے ہیں، جس کو چاہتے ہیں ذلیل و خوار کرتے ہیں۔ ہر طرح کی بھلائی اللہ پاک کے ہاتھ میں۔ سبحان اللہ میرے بھائیو، شاہ ظفر جو کہ دہلی کی سلطنت کا بہت بڑا بادشاہ تھا، جب مرتا ہے اس کی زبان پر یہ اشعار رہتے ہیں، کہتا ہے کتنا بد نصیب ہے ظفر، دفن کے لیے 2 گز زمین بھی مل نہ سکی گوہ یار میں۔ یہ ظفر جو دہلی کی سلطنت کا اتنا بڑا بادشاہ تھا، اب مر رہا ہے اسی دہلی کی سرزمین پر، اس کو دفن ہونے کے لیے 2 گز کی جگہ میسر نہیں ہے۔ یہ اللہ رب العالمین کی مرضی ہے۔ اللہ جس کو چاہتے ہیں بادشاہت دیتے ہیں، جس سے چاہتے ہیں بادشاہت کو چھین لیتے ہیں۔ شداد نے جنت بنائی بڑے فخر کے ساتھ۔ اللہ رب العالمین کی مرضی تھی کہ وہ اپنی جنت کو دیکھنے کے لیے جنت میں قدم رکھنے والا تھا، اللہ اس کی جان نکال لیتے۔ اللہ جس کو چاہتے ہیں جب تک چاہتے ہیں زندگی عطا فرماتے۔ سبحان اللہ، یہ جو ہماری سانس چل رہی ہے یہ بھی اللہ کی مرضی سے چل رہی ہے۔ جب تک اللہ کی مرضی ہوگی ہمارا دل دھڑکے گا، ہماری سانس چلے گی۔ جب اللہ کی مرضی ہوگی ہماری سانس رک جائے گی، دل کی دھڑکن رک جائے گی، پھر کوئی سانس کو واپس لوٹانے والے نہیں، پھر کوئی دل کو دھڑکانے والے نہیں۔ اللہ کی مرضی چلتی ہے، مرضی اللہ کی چلتی ہے، ہماری مرضی چلنے والی نہیں۔ اس لیے میرے بھائیو، اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ بات سکھائی ہے، وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا۔ ہرگز یہ نہیں کہنا کہ یہ کام میں کل کر دوں گا، میں یہ کام کر دوں گا، کبھی ہرگز نہیں کہنا اِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، مگر اس کے ساتھ ضرور یہ کہنا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ چاہے تو کروں گا، انشاءاللہ کروں گا۔ ہم کیا کہتے ہیں عام طور سے بڑے فخر کے ساتھ یہ کہتے ہیں کہ بھائی کر دیں گے، فکر کرنے کی ضرورت نہیں، ہم کر دیں گے، ہاں ہم لا دیں گے، ہم انتظام کر دیں گے، ہم یہ کر دیں گے، ہم وہ کر دیں گے۔ ہرگز نہیں میرے بھائیو، اسلام نے آپ کو یہ نہیں سکھایا کہ آپ اپنی مرضی جتائیں، آپ اپنی ارادے کو ظاہر کریں، آپ اپنی چاہت کو ظاہر کریں، ہرگز نہیں، آپ کو اختیار نہیں۔ آپ اللہ کی مرضی، اللہ کا ارادہ، اللہ کی چاہت کو ہمیشہ آگے رکھیں۔ اللہ چاہے تو کروں گا، انشاءاللہ کروں گا۔ اگر اللہ چاہے تو کروں گا، اللہ نہ چاہے تو آپ کرنے کی طاقت نہیں رکھ سکتے۔ تو سبحان اللہ میرے بھائیو، یہ اللہ رب العالمین کی مرضی ہے، یہ اللہ رب العالمین کا ارادہ ہے جو نافذ ہونے والا ہے۔ سبحان اللہ میرے بھائیو، اللہ رب العالمین کی ہر چیز ایسے ہی زبردست ہے، اللہ رب العالمین کی ہر شان ایسی عالی شان ہے۔ آپ اللہ رب العالمین کے بارے میں معلوم کرتے جائیے، اللہ کی حکمت بے پناہ، اللہ کا علم بے پناہ، اللہ کا عدل سبحان اللہ بے پناہ، ہر چیز اللہ رب العالمین کی بے مثال ہے، ہر چیز اللہ رب العالمین کی بے مثال ہے۔ بس ہم اللہ رب العالمین کی حکمت جس کو جاننا بہت ضروری ہے، اس پر جانتے ہوئے ہم جو ہے نا اپنی بات ختم کرتے ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی حکمت کو نہ جاننے کی وجہ سے بہت سارے لوگ غلط فہمی میں مبتلا ہوتے ہیں، اللہ کی رحمت کو نہ جاننے کی وجہ سے بہت سارے لوگ تنگ دل ہوتے ہیں۔ اللہ کی رحمت جانیے، اللہ کی حکمت جانیے، سبحان اللہ۔ اللہ کی حکمت جاننے کے لیے بحث ایک واقعہ سورہ کہف کے اندر اللہ سبحانہ وتعالیٰ حضرت خضر اور موسیٰ کا واقعہ ذکر کرتے ہیں۔ حضرت خضر جب موسیٰ علیہ السلام خضر کے ساتھ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام سفر کا تفصیلی بات ہے، اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ حضرت خضر جب موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ موسیٰ علیہ السلام خضر کے ساتھ ہو جاتے ہیں، دونوں مل کر کشتی میں بیٹھ کر سفر شروع کرتے ہیں۔ کشتی میں جب سفر کو شروع کرتے ہیں، حضرت خضر کشتی کو توڑنا شروع کر دیتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں بغیر کسی پیسہ لیے ان لوگوں نے ہمیں سوار کر لیا ہے، آپ یہ صلاح دے رہے ہیں کہ ان کی کشتی آپ توڑ رہے ہیں۔ پھر حضرت خضر موسیٰ علیہ السلام سے کہتے ہیں ہم نے پہلے ہی آپ سے کہہ دیا اگر ہمارے ساتھ رہنا ہے سوال کرنا نہیں ہے، سوال کرنا نہیں، کسی طرح کا کوئی سوال نہ ہو، کسی طرح کوئی آبجیکشن آپ کو کرنے کا حق نہیں۔ بہرحال حضرت موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں ٹھیک ہے مجھے مہلت دی جائے۔ پھر آگے بڑھتے ہیں، ایک چھوٹے معصوم بچے کو دیکھتے ہیں، چھوٹا معصوم بچہ کھیلتا رہتا ہے۔ حضرت خضر اپنا خنجر نکالتے ہیں، اس کے پیٹ میں خنجر بھونکتے ہیں، اس کو وہیں مار دیتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پھر سے کہتے ہیں آپ نے ایک معصوم کی جان لے لی، آپ نے ایک معصوم کی جان لے لی۔ حضرت خضر یاد دلاتے دیکھو میں نے پہلے ہی آپ سے کہا تھا کہ آپ سوال نہیں کرنا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کہتے ٹھیک ہے آخری موقع دیا جائے۔ بہرحال پوری بستی میں پھرتے ہیں، پوری بستی کے لوگ اتنے سخت دل ہوتے ہیں، کوئی آپ کو ایک ٹائم کا کھانا کھلانے کے لیے تیار نہیں ہوتے ہیں۔ رات میں آتے ہیں، ایک دیوار کو ٹیکا لگائے بیٹھتے ہیں، دیوار ہلنا شروع ہوتی ہے۔ حضرت خضر پوری دیوار توڑتے ہیں، پھر سے دیوار بنانا شروع کر دیتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں اتنے سخت دل اتنے بدبخت لوگ ہیں، ان لوگوں کے ساتھ آپ ایسا رحم کا معاملہ کر رہے ہیں، تھکان سے چور ہیں، تھکان میں چور رہ کر بھی آپ جو ہے نا دیوار بنانا شروع کر دیے ہیں۔ حضرت خضر کہتے ہیں کہ موسیٰ آپ کے اور میرے دونوں کے اب جدا ہونے کا وقت آ گیا ہے۔ دیکھیے جن چیزوں پر آپ نے برداشت نہیں کیا اس میں اللہ پاک کی حکمت کیا تھی۔ دیکھیے بظاہر یہ ساری چیزیں کشتی کو توڑنا غلط دکھ رہا تھا،
معصوم بچے کا قتل کر دینا غلط دکھ رہا تھا. یہ جو دیوار ہے، دیوار بنا دینا یقیناً بظاہر غلط دکھ رہا تھا، لیکن اس میں اللہ پاک کی حکمت کیا تھی. حضرت خضر بیان کرتے ہیں جو سب سے پہلے کشتی میں توڑ رہا تھا، اس کے اندر سوراخ لگا رہا تھا، اس کا مقصد یہ تھا کہ یہ جو کشتی جہاں پر جا رہی تھی وہاں کا بادشاہ بڑا ظالم تھا. وہ ہر اچھی کشتی جو عیب ہے اس کو لوٹ لیا کرتا تھا، اپنے قبضے میں لے لیا کرتا تھا. میں نے اس کو عیب دار بنایا تاکہ وہ بادشاہ اس کشتی کو غصب نہ کرے، اس کشتی کو لوٹ نہ لے. پھر اس کے بعد کہتے ہیں وہ بچہ جس کا میں نے قتل کر دیا، بات دراصل یہ تھی کہ اس کے ماں باپ بہت زیادہ نیک تھے. اگر یہ بڑا ہو جاتا تو اپنے ماں باپ کے کفر کا سبب بنتا. اللہ نے چاہا کہ اس کو مار دیں اور اس کی جگہ پر ان دونوں کو نیک صالح اولاد عطا کریں، اس لیے میں نے اس کو مار دیا. پھر کہتے ہیں کہ وہ دیوار جو ٹوٹ جا رہی تھی اس کو میں نے بنا دیا. بات دراصل یہ تھی کہ دو نیک ماں باپ کی یتیم اولاد کی یہ دیوار تھی، دو نیک ماں باپ کی یتیم اولاد کی یہ دیوار تھی. ماں باپ چل بسے تھے. اللہ پاک چاہتا تھا کہ ماں باپ نے اپنے بچوں کے لیے جو خزانے اس دیوار کے نیچے دفن کیے ہیں، جب بچے بڑے ہو جائیں ان کو ان کے خزانے مل جائے، اس لیے میں نے اس دیوار کو سیدھا کیا. سبحان اللہ، یہ اللہ رب العالمین کی حکمت ہے. اللہ کا ہر کام حکمت سے بھرا ہوا ہوتا ہے. کسی کے بچے مرتے ہیں، کسی کے بچے مرتے ہیں، یقین جانیے اس میں اللہ کی کچھ نہ کچھ حکمت ہوتی ہے. آپ مالدار تھے، اچانک غریب ہو جاتے ہیں، اس میں کچھ نہ کچھ اللہ کی حکمت ہوتی ہے. سبحان اللہ، آپ اچھے گھر میں رہتے تھے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو بے گھر کر دیا، اس میں یقیناً اللہ کو کچھ نہ کچھ حکمت ہوتی ہے. آپ صحت مند تھے، بہت اچھی صحت آپ کی تھی، آپ بیمار ہو جاتے ہیں، اللہ کی کچھ نہ کچھ حکمت ہوتی ہے. اللہ پاک آپ کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتے ہیں. اللہ کے ہر کام میں بھلائی ہوتی ہے، اللہ کے ہر کام میں حکمت ہوتی ہے. ہمیشہ ہر کام میں آپ اللہ کی حکمت سمجھے، اللہ کی آپ بھلائی سمجھے. یقین جانیے اللہ رب العالمین کا ہر کام آپ کے حق میں بہتر ہے، اللہ کا ہر فیصلہ آپ کے حق میں بہتر ہے. آپ اللہ کی حکمت، اللہ کی مرضی آپ کو کبھی آپ کے دماغ میں کبھی بیٹھتی ہے، کبھی نہیں بیٹھتی ہے، کبھی آپ کو سمجھ میں آتا ہے، کبھی سمجھ میں نہیں آتا. ہماری عقل ناقص ہے، ہماری عقل ناقص ہے، ہم ساری چیزوں کا ادراک نہیں کر سکتے. اسی لیے ہر معاملے میں چاہے آپ کو تکلیف ہو، چاہے آپ کو نقصان ہو، چاہے آپ کو غم ہو، چاہے آپ کو رنج ہو، ہمیشہ یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ کام اللہ کی طرف سے ہے اور اللہ کا ہر کام حکمت پر مبنی ہوتا ہے. اللہ کا شکر بجا لائیں، اللہ رب العالمین کی تعریف کرے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم تمام کو اللہ رب العالمین پر جیسا ایمان رکھنا ہے ویسے ایمان کی اللہ تعالیٰ توفیق عنایت فرمائے. اللہ رب العالمین کی جیسی قدردانی کرنی ہے ویسی قدردانی اللہ رب العالمین ہم تمام کو سکھائے. اللہ پر جیسا ایمان ہونا ہے رب العالمین ویسا ایمان ہم تمام کو عطا فرمائے. آمین. تقبل منا رب العالمین. بارک اللہ لنا ولکم ونفعنا وإياكم بآياته وذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم ملك ورؤوف رحيم رب حليم. سبحان الله بحمده سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب